أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. نام سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا. کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی. یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے. صدق اللہ العظیم.
جناب قاری نعمان نعیمی صاحب کیسے مزاج؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزاج بخیر خیریت سے ہیں. بہت شکریہ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب کی خوبصورت آواز سے تلاوت کلام پاک سے آج کے اس بزم کا آغاز ہوا ہے. آج پاکستان میں انشاءاللہ ہم چوتھا روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. دنیا کے کئی ممالک میں آج 5واں روزہ اختیار کیا جائے گا. خمسہ وہاں ہوگا آج 5واں روزہ وہاں اختیار کیا جائے گا. شہر رمضان 2026 آباد ہو گیا ہے. شان رمضان 2026 کا آغاز ہو گیا ہے اور ہم آپ سب کے بہت 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 زیادہ شکر گزار ہیں باد خدا کہ آپ لوگ اس نشریات کو سراہ رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں. ہر اعتبار سے ہمیں جو بھی ساری چیزیں ڈیٹا اور سب کچھ موصول ہو رہا ہے اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بہت شکر گزار ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب لوگوں سے گزارش کی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نشریات کو ہم سب کے حق میں, جتنے بھی اس نشریات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, کیمرے کے پیچھے ہمارے جتنے دوست, جتنے ڈپارٹمنٹ کے سب کچھ ہیں اور ہم سمیت اس کا اجر دیں اور وہ اجر اس دنیا تک محدود نہ ہو بلکہ آخرت میں ہم سب کی بہتری کا اور اجر کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. یہ نشریات انشاءاللہ سب بہت دل سے بہت ایفرٹ کے ساتھ ایک کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں الحمدللہ انشاءاللہ مزید کامیابی عطا فرمائیں, اس میں روحانیت برقرار رکھے, اس کی روحانیت میں اضافہ فرمائیں انشاءاللہ. جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے سورہ نازعات کی آیات کا انتخاب کیا اور اس دفعہ کوشش ہے کہ جو قرآن کریم کا جو آخری پارہ ہے اس کی زیادہ صورتوں کو شامل کیا ہے ہم نے سحر میں. افطار میں تو آپ جانتے ہیں کہ مقابلہ حسن قرات سے آغاز ہوتا ہے نشریات کا. سو یہ بھی روز محشر کا عالم ہے, روز محشر کی منظر کشی ہے اور کیا ہی خوفناک, کیا ہی دل ہلا دینے والی منظر کشی. یعنی میں سوچتا ہوں دنیا میں ہم ایسے مناظر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی زلزلہ آ جاتا ہے, 4 عمارتیں گر جاتی ہیں, کتنا دل ہلا دینے والا منظر ہوتا ہے. 4 ہی گری ہوتی ہیں. اگر اس زلزلے کا عالم یہ ہو کہ وہ زلزلہ شہر کے ایک بڑے حصے میں آ جائے تو اور خوفناک منظر, پورے شہر میں آ جائے بہت خوفناک منظر, پورے ملک میں آ جائے تو کتنا خوفناک منظر ہوگا, ایک بر اعظم میں آ جائے تو کتنا خوفناک منظر ہوگا. میں سوچتا ہوں پوری دنیا میں جب زلزلہ, روئے زمین کی کوئی بھی چیز ویسی نہ ہو جیسی تھی زلزلے سے پہلے, تو زلزلے کا کیا عالم ہوگا. اور زلزلہ بھی ایسا کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں الگ الگ مقامات پر جس کی الگ الگ انداز سے جس کے بارے میں بتایا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین ہر چیز باہر لے آئے گی. کیا عالم ہوگا اللہ جانے. تو یہاں بھی کہا جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا. اب ظاہر ہے جو ہم نے علماء کرام سے سمجھا اور سیکھا کہ وی کین اونلی امیجن, یعنی اس کو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا تو ہماری سوچ کی بھی ایک حد ہے نا. تو ہم زیادہ سے زیادہ ایک خاص حد تک کا زلزلہ سوچ سکتے ہوں گے فار شور. جہاں پر ہماری سوچ ختم ہو رہی ہے یہ اس سے آگے کا معاملہ ہے, یہ اس سے زیادہ سخت معاملہ ہے. کیونکہ میں نے علماء کرام سے یہی سنا سیکھا, رمضان سے پہلے میں نے باقاعدہ پوچھا علماء کرام سے اور انہوں نے بتایا جنت اور جہنم کی بس انسان یعنی اس کی تصویر ذہن میں لانا, جنت کی جو جنت کا جو خوبصورت عالم ہوگا اور جہنم کا جو دلخراش منظر ہوگا اس کی تصویر بھی ذہن میں لانا ناممکن ہے. ون کین اونلی امیجن, لیکن وہ امیجنیشن بھی فار فرام ریالٹی ہوگی. تو یہ جس زلزلے کی بات ہو رہی ہے اللہ جانے کیا عالم ہوگا. جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا, اگلی آیت سنیے, اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا. اللہ اکبر. تو کیا عالم ہوگا. کچھ دل ہوں گے قلوب, کچھ دل ہوں گے قلوب یومئذ واجفہ, کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے. ابصارها بصیرت, نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی. یقولون, قول تھا ان کا, یہ لوگ کہتے تھے کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے, کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے, کین اٹ ایکچولی ہیپن. اور پھر آگے کا منظرنامہ ہے کہ جب سب کچھ ہو گیا کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی, حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی, اس کے لیے کیا مشکل ہے, اور کن فیکون کا معاملہ ہے نا. اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے. اگین ون کین اونلی امیجن کہ اس کھلے میدان کا کیا عالم ہوگا. کوئی ایک میدان ہو جس میں 10 لاکھ لوگ ہوں, اس میدان کی اپنی ہیبت ہوگی. جب ساری دنیا کے انسان ایک کھلے میدان میں, جب سورج سوا نیزے پر ہو, جب زلزلہ آ چکا ہو, اللہ جانے کیا منظر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں محشر کی سختیوں سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ. آپ نے گھروں میں تشریف فرمائیں. میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ درود پاک پڑھ لیں, میں نعت کے 2 اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اگر ممکن ہو تو اس دوران مدینہ منورہ کے ہمیں براہ راست مناظر بھی دکھا دیجیے گا. آپ سب مل کے اپنے اپنے گھروں میں درود پاک پڑھ لیجیے گا. کب کہا لال و گوہر
دلا دیجئے کب کہا لال و گوہر، دلا دیجئے آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے، کب کہا لال و گوہر دلا دیجئے آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے۔ آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے کہوں، آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے کہوں، میری قسمت سے سختی مٹا دیجئے، میری قسمت سے سختی مٹا دیجئے آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے۔ اچھا لگتا ہے مجھ کو یہ کہنا بہت، اچھا لگتا ہے مجھ کو یہ کہنا بہت، گر رہا ہوں میں آقا اٹھا دیجئے، گر رہا ہوں میں آقا اٹھا دیجئے آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے۔ ہماری بیٹی ہے وریشہ، ہم نے اس کے ساتھ ہی کلام پڑھا ہے، آپ سب جانتے ہیں، تو یہ شعر بھی ہم نے اس میں شامل کیا ہے۔ میں بھی آنکھوں سے دیکھوں گا گنبد ہرا، میں بھی آنکھوں سے دیکھوں گا گنبد ہرا، میری آنکھوں کو مولا شفا دیجئے، میری آنکھوں کو مولا شفا دیجئے آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے، کب کہا لال و گوہر دلا دیجئے آقا مجھ کو مدینہ دکھا دیجئے۔ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔